بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ابا جان نے میری ماں سے دوسری شادی کی، ان کی عمر 50 سال تھی۔ امی ایک یتیم لڑکی تھی، دادی کے پاس رہتی تھی۔ بوڑھی دادی بھی اب زندگی کا بیشتر سفر طے کر چکی تھی۔ دادی کو پوتی کے بہانے کی جلدی تھی، جو اب 16-17 برس کی ہو چکی تھی۔ وہ اسے کسی محفوظ اور کھاتے پیتے گھرانے میں عزت سے رخصت کرنے کی اجازت چاہتی تھیں۔ ہمارے والد اس بوڑھی خاتون کے دور پرے کے عزیز ہوتے تھے۔ ایک روز اتفاق سے دادی پوتی کو کسی رشتہ دار کے گھر دیکھ لیا اور اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد اچانک ان کے ذہن میں افسر جہاں کو دیکھ کر بجلی کا ایک کوندا سا لپکا کہ اب مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ افسر جہاں کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد وہ ان کی دادی سے ملے اور شادی کے لیے پیغام دے دیا۔ اگرچہ عمروں کا فرق زیادہ تھا، مگر ابا جان کی صحت 50 کے سن میں قابل رشک تھی اور وہ جوان نظر آتے تھے۔ اپنا جمع جمایا کاروبار اور ذاتی خوبصورت اور کشادہ مکان تھا۔ غرض ہر طرح سے دادی کو رشتہ موزوں لگا۔ عمر کے فرق کو انہوں نے اہمیت نہ دی۔ یہی سوچا کہ دوسرے کے انتظار میں کہیں افسر جہاں بن بیاہ ہی نہ رہ جائے۔ کون پھر بعد میں اس سے شادی کرے گا؟ بس انہوں نے جھٹ پٹ پوتی کے لیے میرے والد کے رشتے کو قبول کر کے جلد شادی کی تاریخ رکھ دی۔ ان کی شادی کے بعد وہ صرف 6 ماہ زندہ رہے۔ جب میں پیدا ہوئی، ابا 53 برس کے ہو چکے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی، 15 سال کی تھی، جبکہ میرے سوتیلے بہن بھائی اب جوان تھے۔ باپ کے مرتے ہی گھر پر ان کا راج ہو گیا اور وہ سوتیلی ماں کو اپنے گھر میں ایک فاضل وجود گراتنے لگے تھے۔ بڑی آپا کی شادی ہو چکی تھی، باقی چاروں غیر شادی شدہ تھے۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی نہ چاہتا تھا کہ میری ماں اب اس گھر میں رہے اور والد کے اثاثوں میں حصہ دار بنے۔ ان کو یہ راہ دکھانے والے ہمارے چچا اور چچی تھے۔ وہ ان کو بھڑکاتے تھے۔ میرے 2 بھائی اور 3 سوتیلی بہنیں تھیں۔ آپا تو گھر بار والی اپنے گھر میں رہتی۔ باقی ابا جان کی جملہ اولاد ایک جیسی تھی۔ ان چاروں کے دل میں امی اور میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ خاص طور پہ منجلی والی تو ہم کو نفرت اور حقارت سے دیکھتی تھی، جس پر میں اور امی بیچاری مسلسل اذیت میں رہنے لگی تھی۔ والد صاحب کیا اس دنیا سے گئے کہ زمین ہم پر تنگ ہو گئی۔ ان کی اولاد نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا۔ اب دل سے فریاد نکلتی کہ ابا جان، اگر آپ کو اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہونا تھا تو کیوں میری ماں سے شادی کی؟ ماں اپنے ہی گھر میں مسلسل اذیت سہنے سے بیمار پڑ گئیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے خود سے باتیں کرنے لگتی، بلا سبب سر پہ برقع ڈال کے گھر سے نکل جاتی، روز بلا سبب گلیوں کے چکر لگا کے کچھ دیر بعد واپس آ جاتی۔ وعدہ کر لیتی کہ اب کہیں باہر نہ جائیں گی، لیکن جب سوتیلی اولاد میں سے کوئی ان سے بدسلوکی کرتا تو باہر نکل جاتی۔ مجھے پتا تھا وہ جی بھر کے رونے کے لیے باہر چلی جاتی ہیں۔ ایک روز والدہ چپکے سے باہر نکل گئی۔ روبینہ نے ان سے اپنا غسل خانہ دھلوایا اور یہ کہہ کے کہ ہان بھی کے دن میں 3 بار دھو کے صاف کرو گی تب کھانا ملے گا۔ ماں کا دل بھر آیا، آنسو بہنے لگے، منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لی اور کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ انہیں گھر سے جاتے کسی نے نہ دیکھا۔ جب میں سبزی کاٹ چکی تب مجھے امی کا خیال آیا۔ ان کو دیکھنے کے لیے کچن سے نکلی، سارے گھر میں نظر نہ آئی تو کمرے کی طرف گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ملا، میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ بہنوں کے ڈر سے زور سے دستک نہ دی، برآمدے میں گئی۔ ان کے کمرے کی کھڑکی ادھر کو تھی اور سامنے گیٹ تھا۔ کھڑکی کے پٹ کھلے تھے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کھڑکی سے کمرے میں جھانکا، امی وہاں بھی موجود نہ تھیں۔ سمجھ گئی کہ ادھر سے نکل کر گئی ہیں۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ باہر جا کے ان کو نہ ڈھونڈ سکتی تھی کہ بھائیوں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ ہماری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھنا، ورنہ یہ اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ بہنوں سے کیسے کہہ سکتی تھی؟ وہ تو پہلے ہی برہم رہتی تھی کہ یہ پاگل عورت جب جی کرتا ہے منہ اٹھا کے گھر سے نکل جاتی ہے۔ تمام دن گزر گیا۔ میں دل میں دعا کرتی اور چپکے چپکے آنسو پونچھتی رہی اور گھر کا کام کرتی رہی۔ منجلی بہن کو پتہ چلا کہ سوتیلی ماں غائب ہے، بڑبڑاتی رہی
یہ پاگل آوارہ عورت باہر جا کے جانے کیا گل کھلائے گی، کسی دن ہماری باپ کی عزت آبرو خاک میں ملائے گی۔ مندیا کرنے لگی، یا الہی، ماں جہاں بھی ہے اس کو گھر کا راستہ سمجھا دے، اگر راستہ بھول گئی ہے تو اپنی رحمت سے یاد کرا دے، ان کی یادداشت اب کمزور ہو گئی ہے۔ دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے بیل بجائی، بڑا بھائی گھر میں آیا، تب چھوٹا کالج سے آنے کے بعد سو کے اٹھا ہی تھا۔ بیل بجی، وہی گیٹ پر گیا۔ اسٹیشن ہمارے گھر کے قریب تھا اور ماں ریل کی پٹری کو کراس کرتے ہوئے ریل تلے آ گئی تھی۔ اسپتال سے اطلاع دینے جو شخص آیا تھا، ساتھ 2 پولیس والے بھی تھے۔ امی کی یادداشت کمزور ہو گئی تھی، تبھی میں ان کی ہر قمیض کی جیب میں والد کا بزنس کارڈ ڈال دیا کرتی تھی۔ جب وہ لباس تبدیل کرتی، میں بغیر بھولے یہ عمل کرتی، کیونکہ جب وہ گھر سے بغیر بتائے نکلنے لگیں، مجھے خوف رہنے لگا تھا کہیں یہ راستہ نہ بھول جائیں۔ شکر ہے اس روز بھی امی کی قمیض میں جیب میں ابا مرحوم کا وزٹنگ کارڈ موجود تھا، اگرچہ خون میں بھرا ہوا، لیکن پتہ دیکھا جا سکتا تھا۔ کارڈ پہ آفس کا جو نمبر درج تھا وہ تو نہیں بدلا تھا۔ جب اس نمبر پہ فون کیا گیا، بھائی نے اٹھایا، فوراً چچا کے ہمراہ گھر آ گئے۔ ادھر سے پولیس بھی آ گئی۔ انہوں نے امی کی میت کو وصول کیا، جو حد درجہ مضروب ہو گئی تھی۔ آپا کو بھی فون کر کے اطلاع دی گئی، وہ اپنے خاوند اور بچوں کے ہمراہ آ گئیں۔ ماں کی لاش کو دیکھ کے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں بلک بلک کے رو رہی تھی۔ اب میرا کوئی نہ رہا تھا۔ آپا نے جو مجھے یوں تڑپتے اور بلکتے دیکھا، ان کا دل جانے کیسے پیس گیا۔ شاید اپنی ماں کی موت کا منظر یاد آ گیا۔ آگے بڑھ کر باہوں میں بھر لیا اور گلے سے لگا لیا، تسلی دینے لگی، نویدا رو مت، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ 3 روز رہیں اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ یہاں آ کے مجھے سکون ملا۔ ان کے پیار نے ماں جیسی محبت کا احساس دلایا۔ تھی تو وہ بھی ستیلی، لیکن اپنی باقی سب بہنوں سے وہ مختلف تھی۔ ان کا رویہ باقیوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ شروع سے ہی میرے ساتھ ہمدردی کرتی تھی اور ایک اچھی خاتون تھی۔ آپا بہت اچھی لگی تو ان کے گھر والے ساس، نند، شوہر سبھی اکھڑ مزاج تھے۔ ان کو میرا اپنے گھر رہنا برداشت نہ تھا۔ ان کی ساس کہتی، ہم پرائی جوان لڑکی کو کیوں رکھیں، اسے اپنے باپ کے گھر رہنا چاہیے۔ آپا کہتی کہ یہ پرائی نہیں ہے، میری اپنی ہے، یہ میرا ہاتھ بٹائے گی تبھی لے آئی ہوں، فی الحال اسے ماں کا غم ہے، چلی جائے گی۔ غرض انہوں نے باوجود گھر والوں کے نہ چاہنے کے مجھے اپنے ساتھ رکھا، کیونکہ وہ اپنی بہنوں اور بھائیوں کا مجھ سے جو برتاؤ تھا اس سے باخبر تھیں۔ میں بھی اب ہر حال میں آپا کی شفقت بھرے سائے تلے ہی رہنا چاہتی تھی۔ آپا کو میری بہت فکر تھی۔ میں نے میٹرک تک پڑھا تھا۔ جب ابو کا انتقال ہوا تو اس کے بعد کالج نہ جا سکی۔ آپا کے گھر کے قریب ہی سے گرلز کالج تھا۔ شوہر اور ساس کی مخالفت کے باوجود انہوں نے میرا کالج میں داخلہ کروا دیا۔ شوہر سے کہا صرف 2 سال اسے یہاں برداشت کر لو، وعدہ کرتی ہوں کہ ابا کی جائیداد کا جو حصہ مجھے ملے گا تم کو دے دوں گی، اس کو بس انٹرمیڈیٹ تک پڑھنے دو۔ بیوی پھر بیوی ہوتی ہے اور شوہر کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ بہنوئی صاحب نے یہ برداشت کر لیا اور میں نے FA کر لیا۔ انہوں نے ایک اور بھلا کیا، نرسنگ ٹریننگ میں داخلہ کرا دیا۔ کیونکہ رہائش کی سہولت تھی، میں ٹریننگ سینٹر کی رہائش ہاسٹل میں رہ سکتی تھی۔ میں ہاسٹل چلی گئی۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر کر مجھے اسپتال میں جاب بھی مل گئی۔ 4 پیسے تنخواہ کے آنے لگے، جو میں آپا کے ہاتھ پہ رکھتی تھی۔ اب بہنوئی کی نظروں میں بھی اہمیت ہو گئی۔ آپا میرے پیسے بچا کے رکھتی، نویدا کوئی زیور وغیرہ بنوا لوں گی، اس کی شادی بھی تو ہونی ہے، مگر بہنوئی ان کے پیچھے جاتے کہ میری تنخواہ خرچ کر دیتے۔ میں پیسوں کے جانے کا کلک نہ کرتی، بے شک پیسے لے لیں لیکن میری آپا کی محبت مجھے حاصل رہے۔ میں صرف ایک ویکنڈ پہ ہی آپا کے گھر آتی، 1-2 روز رہ کے ہاسٹل چلی جاتی۔ آپا کہتی خبردار تنخواہ مجھے مت دینا، اپنے پاس رکھا کرو، پیسے تمہارے کام آئیں گے، مجھے دو گی تو مشتاق لے لے گا۔ میری بہن تو اچھی تھی، مگر بہنوئی ٹھیک نہ تھے۔ دل میں کھوٹ ہو تو رویے میں بناوٹ محسوس ہو جاتی ہے کہ بہنوئی کے حسن سلوک میں خلوص نہیں۔ یہ اتوار کا دن تھا، میں آپا کے گھر تھی۔ صبح فون آ گیا۔ اس وقت میں مشتاق بھائی کو چائے دے رہی تھی۔ فون سن کے وہ گھبرا گئیں، چائے کی پیالی ٹرے میں رکھ دی اور کہا نویدا
میرے دوست کا فون تھا، اس کی بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، کیا تم ذرا دیر کو اس کو دیکھنے چل سکتی ہو؟ جب تک اس اسپتال پہنچنے کا انتظام نہیں ہوتا اس کے پاس رہنا ہوگا، اپنا فرسٹ ایڈ باکس بھی لے چلو۔ انہوں نے کچھ اس طرح منت سماجت سے کہا میں انکار نہ کر سکی، ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپا نے بھی نہ روکا کہ شوہر بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، انہوں نے سوچا شاید کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ تمام راستہ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتے رہے اور میں بھی خاموش بیٹھی رہی۔ گاڑی انجانے راستے پہ جا رہی تھی۔ بولے دوست کا گھر شہر سے ذرا دوری پہ ایک بستی میں ہے، آگے راستہ بھی کچا ہے، خدا کرے گاڑی ان کے گھر تک جا سکے۔ ذرا آگے جا کے پکی سڑک سے انہوں نے گاڑی کا اتار کے کچے راستے پہ ڈال دیا اور آہستہ آہستہ ڈرائیونگ شروع کر دی۔ آگے راستہ دشوار ہوتا گیا، گاڑی کبھی صحیح چلتی کبھی ڈگمگانے لگتی۔ میرا دل دھڑکنے لگا کیونکہ اب ہم گھنے جنگل میں آ گئے تھے۔ انہوں نے گاڑی روک لی، بولے نویتا آگے راستہ نہیں ہے، گاڑی نہیں جا سکتی، نہر تک پیدل چلنا ہوگا، اس کے بعد بستی شروع ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا وہاں جگہ جگہ گہرے گڑھے تھے جن میں پانی بھرا تھا، خدا جانے یہ بارش کا پانی تھا یا واقعی آگے کوئی ندی یا نہر وغیرہ تھی۔ ان کے کہنے سے میں اتر گئی۔ بولے ذرا دیر یہاں ٹھہرو، انجن گرم ہو گیا ہے، ٹھنڈا ہو جائے میں اس پہ پانی ڈال لوں۔ تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو ہیلو کیا، لیکن ادھر سے آواز صاف نہ آ رہی تھی۔ یہ کہتے رہے ابھی تک تم نہیں پہنچے، میں مقررہ جگہ آ گیا ہوں، جلدی پہنچو۔ پھر فون بند کر دیا۔ کہنے لگے یہاں سگنل نہیں آ رہے، اس نے اس جگہ آنے کا بتایا تھا، آگے اس نے اپنے گھر لے جانا ہے۔ اس کی بیوی کو ممکن ہوا تم ہم گاڑی میں ہسپتال لے جائیں گے، ورنہ ڈرپ اور ضروری انجیکشن وغیرہ تو لائی ہو نا؟ جی میں نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ لیکن اب میں دہشت زدہ ہو گئی تھی، سچ کہوں تو مجھے اپنے بہنوئی سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ بس نہ چل رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ انتظار کرتے کافی وقت گزر گیا، مجھے شک گزرا کہیں ان کی یہ کوئی چال نہ ہو۔ میں نے کہا مشتاق بھائی واپس چلیے، اتنی دیر میں تو ایمرجنسی نہ رہی ہوگی، یہاں کوئی آتا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں نے بے بس ہو کے ان کی طرف دیکھا تو مجھے ان کی آنکھوں میں وہ ارادہ بجلی کے کوندے کی طرح لپکتا نظر آیا جس کو دیکھ کے میں کانپ گئی۔ اف یہ اجاڑ بیابان اور آگے جنگل، یہاں تو کوئی کسی کی مدد کو نہ پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اپنے خدا کو پکارا، یا اللہ تو ہی ہے میرا والی نگہبان، تو ہی مددگار ہے، میری مدد کر۔ صدقے دل سے دعا نکلی، عرش پر گئی۔ اسی لمحے چاپ سنائی دی اور اچانک گھنی جھاڑیوں سے 4 آدمی نمودار ہو گئے۔ ان کی شکلیں خوفناک تھیں، بڑی بڑی مونچھیں اور گھیردار شلواریں، ان کے پاس بندوقیں تھیں اور وہ حلیے سے ڈاکو لگ رہے تھے۔ لیکن اس وقت مجھے اپنا بہنوئی ڈاکو اور وہ رحمت کے فرشتے لگے۔ میں دوڑ کے ان کی طرف گئی، کہا میرے بھائیوں مجھے گھر پہنچا دو، یہ مجھے نہ جانے کیوں ایسی جگہ لے آیا ہے۔ جو ہی انہوں نے مجھے ہاتھ جوڑ کر منت کرتے دیکھا، ہوا میں فائر کر دیے۔ مشتاق بھائی جہاں کھڑے تھے سہم کے رہ گئے۔ میں بھی ڈر کے واپس انہی کی طرف پلٹی، وہ بندوقیں تانے ہماری طرف آ گئے۔ مشتاق بھائی کو چاروں نے گھیرے میں لے لیا اور ان پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ تو جانتا ہے یہ کچے کا علاقہ ہے، یہاں آگے ہماری بستی ہے، ادھر سے مسافر بسیں بھی ہماری گزرتی ہیں، تو کاروان کی صورت میں ان کے آگے پولیس کے بریگیڈیئر اور پیچھے بھی پولیس کی گاڑیاں چلتی ہیں، تب وہ کاروان اس علاقے کو پار کرتے ہیں، تب بھی ہم ان کو لوٹا دیتے ہیں۔ تیرا یہاں آنے کا کیا ارادہ ہے اور کون؟ یہ میری سالی ہے۔ سالی کون ہوتی ہے؟ بہن ہوتی ہے نا؟ تو کس لیے اس خطرناک علاقے میں بہن کو لایا تھا؟ اس کی ناموس خاکستر کرنے؟ یا بتا بدبخت بے غیرت، ہم بسوں کو لوٹتے ہیں، مردوں کی تلاشی لیتے ہیں، مگر مسافر عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی چوڑیاں اور زیور خود اتار کے نیچے رکھ دو، ہم زیور لیتے ہیں لیکن عورتیں نہیں اٹھاتے، اور تو بے غیرت اس ویرانے میں اس معصوم کو ہماری بستی تک لے آیا ہے، آخر کیوں؟ میں گورش کے کہنے پہ آیا ہوں، اس نے مجھے یہی مقام بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے، ہم میں ایک ہی ایسا ہے بے غیرت جو عورتیں خرید کے علاقہ غیر تک لے جاتا ہے اور وہاں ان کو فروخت کر دیتا ہے۔ ہم نے اسے اپنے گینگ سے خارج کر دیا ہے، جانے کیوں اس نے تمہیں یہاں تک بلا لیا، اور تو بے غیرت پیسے کی خاطر اپنی بہن یہاں لے آیا، اپنی غیرت بیچنے آ گیا۔ انہوں نے بہنوئی سے گاڑی چھینی اور مار مار کے زخمی کر دیا۔
پھر کہا اب پیدل بھاگ پکی سڑک تک، تیری قسمت اچھی ہوئی تو گشت کرتی پولیس گاڑی شاید مل جائے گی، ورنہ ہم آ کے اس بندوق کی ایک گولی سے تیری مشکل آسان کر دیں گے۔ وہ ڈاکو تھے، رجحان کے آگے کچے کے علاقے کے تھے۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا میں کہاں آ گئی تھی، لیکن وہ ڈاکو میرے لیے فرشتہ رحمت بن گئے۔ انہوں نے میرے بھائی کا نمبر لے کے اس سے رابطہ کیا۔ میں ان کی بستی میں ایک ڈاکو کے گھر ایک دن اس کی بیوی اور بہن کی تحویل میں رہی، اور پھر ان لوگوں نے مجھے میرے بھائی اور چچا کی تحویل میں باعزت و حفاظت دے دیا۔ اس طرز عمل پہ آج تک عقل حیران ہے کہ یہ جرائم پیشہ قوم تھی جو مسافر بسوں کو لوٹتے تھے لیکن مسافر عورتوں کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ حیرت ہے، ڈاکوؤں کو بھی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں کچھ افراد ایسے موجود ہیں جن کے دلوں میں مقدس رشتوں کے لیے بھی لالچ کی وجہ سے احترام نہیں رہتا۔ انہی میں سے میرے بہنوئی مشتاق بھی تھے، جن کو بھائی کہنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ ستیلا صحیح، بھائی پھر بھائی ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میرے دونوں بھائی نے آپا کے شوہر سے قطع تعلقی کر دی اور مجھ کو ایک باعزت گھر میں بیاہ دیا۔ میری شادی دھوم دھام سے کی، جیسے اپنی بہنوں کی کرتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں، بھائیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا دیتی ہوں، لیکن آپا سے نہیں ملتی تھی۔ اب تو وہ بس اس دنیا میں نہیں ہے اور نہ بہنوئی رہے۔ میں بھی 75 برس کی ہو گئی ہوں، لیکن یہ واقعہ بلا نہ سکی۔